أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 47 اور 48 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ جل جلالہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اور آپ کے واسطے سے قیامت تک کے سارے مسلمانوں کو یہ حکم ہے۔ کیا حکم ہے کہ تم مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، اور کافر اور منافقوں کو بات کو نہ مانو، اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کی پرواہ نہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ کیے رکھو، وہ اللہ رکھوالا، کام بنانے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ یہ دو آیتیں قیامت تک کے لیے رہنمائی کر رہی ہیں کہ بشارتیں یہ ایمان والوں کے لیے ہیں، اور دنیا کے اندر عافیت والی زندگی، سکون والی زندگی یہ صرف ایمان والوں کے نصیب میں ہے۔ اور اللہ جل جلالہ جا بجا ان باتوں کی طرف قرآن پاک میں بھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات میں بھی ہمیں اس بات کی طرف ترغیب دے رہے ہیں کہ مایوسی تو کافروں کا کام ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، مسلمان مایوس نہیں ہوتا، ہاں ایمان والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس کا سب سے بڑا آسرا، سب سے بڑا بھروسہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ دنیا کا ماحول، گرد و پیش کے حالات، یہ چیزیں، یہ آدمی کی طبیعت کو، اور اس میں سب سے بڑا کردار شیطان مردود کا ہے۔ اور شیطان مردود ذرا سی آپ نے اس کو شے دے دی، معمولی سی آپ نے شیطان کو توجہ دے دی، بس وہ ایک دیوار کھڑی کر دے گا اور اللہ جل جلالہ کی ذات سے آدمی کو دور کر دے گا۔ اور جبکہ بشارتیں صرف ایمان والوں کے لیے، اور مایوسی کچھ بھی نہیں۔ گناہ ہو گیا، اول تو نہ کرے آدمی، ہو گیا تو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بڑا سے بڑا گناہ، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک آدمی توبہ کر لے، اللہ جل جلالہ شرک کا گناہ بھی معاف کر دے۔ یعنی اللہ کے ساتھ بغاوت کا جو جرم ہے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ گناہوں کی مثال یہ کپڑے کے میل کی طرح ہے، اور اللہ کے بخشش کی مثال کہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اور خوب تیز بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے۔ گناہ کا میل کتنا ہے کا تھوڑا سا، اور رحمت کیسی ہے جیسے دریا جیسی رحمت۔ تو اس رحمت جو دریا جیسی رحمت ہے، اس کے سامنے گناہ نہیں ٹکتے۔ اسی لیے بشارتوں کا حکم ہے کہ ایمان والے وہ ساری بشارتیں، ایمان والے مسجد کی طرف چلتے ہیں تو اس کی بخشش ہے، ایمان والے نے وضو کیا تو اس کی بخشش ہے، ایمان والے نے نماز پڑھی، آپ ہم سب نے نماز پڑھی، اللہ کا فضل ہے۔ کبھی کبھار آدمی، یہ شیطان نماز کے بارے میں بھی کہتے ہیں تیری کہاں بخشش ہوگی، تو ایسا ہی ہے، تو تیری تو نماز سے بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو کبھی کبھار ایسی کیفیت ہو جاتی تھی، آدمی کہتا ہے کہ اچھا بخشش نہیں ہوگی، چلو میں نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو اس قسم کی چیزیں آدمی اس کو بالکل کسی طرح بھی توجہ نہ دے۔ اور یہ والی آیتیں جو بشارتوں کا جس میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک بار بار جگہ جگہ فرماتے ہیں آپ بشارتیں دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے سارے مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ بشروا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، خوشخبریاں لے لو اور ان حالات کے منتظر رہو جو حالات تمہیں خوش کر دیں گے۔ اس وقت کیفیت ایسی ہے کہ افسردگی کا عالم ہے، کم مت پریشان ہو، بس کچھ دیر کے بعد راحت ہونے والی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا،
بے شک بات ہے کہ اس وقت تنگی ہے، بہت زیادہ بے قراری ہے، اس تنگی کے متصل بات کیا ہے؟ آسانی ہے، یہ راحت ہے، اور راحت دینے والی وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس وجہ سے بشارتوں کا ذکر ہے، اور فرمائیں کہ بار بار ایمان والوں کے لیے ذکر ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنے طبیعت کو نرم رکھیں ایمان والوں کے لیے۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے تاکہ آپ ایمان والے پرہیزگاروں کو آپ خوشخبریاں دیں۔ خوشخبریاں ہیں، ایمان کی بہت زیادہ برکات ہے، ایمان کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو قیامت میں دائمی عذاب سے بچائیں گے، ہمیشہ کی دوزخ سے ایمان والا ایمان کی برکت سے بچے گا۔ دنیا کے اندر ایک کافر ہے جس نے صرف کفر کے علاوہ کوئی گناہ نہیں کیا، مثال دے رہا ہوں، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک 80-90 سال تک اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، پوری زندگی خوش اخلاقی میں خرچ کرنے میں، اور اس نے کسی بھی انسان کو کیا، کسی حیوان کو بھی تکلیف نہیں دی، وہ بہت نیک آدمی تھا لیکن تھا کافر۔ اللہ جل جلالہ 19ویں پارے کے بالکل شروع کی دوسری تیسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم کل قیامت کے دن ان کافروں کے اچھے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ایسا بے جان کر دیں گے کہ اس کو اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے، بالکل ختم۔ اور ایک مومن آدمی جس نے پوری زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، صرف اس کے پاس ایمان ہے، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے پاس کلمہ ہے، بس کسی موقع پر اس نے ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھا ہے، یا کسی موقع پر وہ اللہ سے ایک دفعہ ڈرا ہے، ایک دفعہ کسی موقع پر، 90 سال کی عمر میں کوئی اس کے پاس نیکی نہیں ہے، صرف ایمان کی نیکی ہے، تو اعلان کیا ہوگا؟ اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من حبۃ من خردل من ایمان، دوزخ کی آگ سے ہر اس آدمی کو نکال دو جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی روشنی موجود ہے، وہ دوزخ میں نہیں جلے گا۔ گیا تھا تو دوزخ میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، گیا تھا دوزخ میں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، گیا تھا دوزخ میں گناہ کی وجہ سے، لیکن اس کے دل میں ایک معمولی سی ایک روشنی تھی، کہا اس کو دوزخ سے نکال دو اور اس ایمان کی برکت سے اس کو جنت میں بھیج دو۔ تو یہ ایمان اپنے اندر برکتیں رکھتا ہے، اور یہ اعمال اپنے اندر سکون رکھتے ہیں۔ یہ اعمال ایسے نہیں ہیں، ان اعمال کے دور رس نتائج ہیں۔ کبھی کبھار آدمی کے سامنے عمل اپنا شیطان چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، یہ چھوٹے نہیں ہیں، ان کی یہ بہت بڑے عمل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک مثال دیتے ہیں جس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے جو مرنے والے جو اس دنیا سے گئے ہیں، یہ ان کو ایسا سمجھو جیسے کہ ایک ڈوبتا ہوا آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے اور اس کو تنکے کا سہارا چاہیے، اور کیا کیا تم نے اس کے لیے اللہ سے بخشش مانگی، تم نے اس کے لیے اللہ سے بخشش مانگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایمان والوں کے اعمال پہاڑوں جیسے اللہ بنا کر کے ان مردوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور سب سے بڑا تحفہ کوئی زندہ اپنے کسی مردہ پیارے کے لیے، والد کے لیے، والدہ کے لیے، بیوی کے لیے، بچے کے لیے، دادا کے لیے، دادی کے لیے، استاد کے لیے، کسی کے لیے بھیجتا ہے، فرمائے سب سے بڑا ہدیہ وہ استغفار کا ہدیہ ہے، اپنے بزرگوں کے لیے استغفار کا ہدیہ۔ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارِ، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگنا،
یا اللہ میرے ماں باپ کی بخشش کر لے۔ اسی وجہ سے سب سے بڑی عمل آپ حضرات کے سامنے بار بار بات آتی ہے، روز کا معمول بہت سارے ہمارے نمازی بھائیوں نے بنایا ہوا ہے، اے اللہ ایمان والوں کی بخشش فرما۔ یہ 25 دفعہ یا 27 دفعہ جو بھی اس کا معمول بنائے گا، پوری دنیا کے اندر جتنے ایمان والے ہیں ان کے تعداد کے برابر، مرد ہیں یا عورت، ان کے تعداد کے برابر اللہ اس کو نیکیاں دیں گے، کیونکہ معمولی بات ہے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ اس استغفار کی برکت سے، جو یہ 27 دفعہ استغفار کر رہا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے سارے ایمان والوں کو رزق دیں گے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے مستجاب الدعوات بنا لیں گے، یہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ قبول کریں گے۔ تو ایمان والوں کے لیے بخشش یہ بھی کیا ہے؟ بشارت ہے اس کے اندر۔ مومن مسجد کی طرف چلتا ہے، بشارت ہے۔ مومن نے کسی کو ایک کھجور کا ٹکڑا دے دیا، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کھجور کے ٹکڑے کی برکت سے دوزخ کی آگ بجھ جاتی ہے۔ مومن نے کسی کو مسکرا کے ملا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، مسلمان کے چہرے کے اوپر تو نے صرف مسکراہٹ کو پیش کیا، کہا کہ یہ مسکراہٹ تیرے لیے صدقے کا ثواب رکھتی ہے، یہ مسکراہٹ تیرے لیے صدقے کا ثواب رکھتی ہے۔ اس لیے بشارتوں کو ذہن میں رکھنے سے آدمی کی طبیعت خوش ہوتی ہے کہ بھئی جنت تو ایمان والوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے تو نہیں ہے۔ اس لیے فرمائے کہ ایمان والوں کو خوشخبریاں سناتے رہیں، ایمان والوں کو ہمارے رائمنڈ کی ہدایات میں کہ بھئی بیان آپ نے بیان کرنا ہے تو عمومی مجمع میں آپ نے پھرنا ہے، لوگوں کو آپ نے ترغیب دینی ہے، فرمائے کہ لوگوں کو بشارتیں زیادہ سناؤ، اور جو وعیدیں ہیں جس کے اندر آگ کے بارے میں ذکر ہے، کہا کہ وہ صرف اتنی مقدار میں سناؤ جیسے آٹے میں نمک ہو، جیسے آٹے میں کیا ہو؟ نمک ہو، بشارتیں زیادہ سناؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، ان کی تشکیل تھی یمن کے 2 صوبوں میں، ایک کو ایک جماعت کا امیر بنایا ایک صوبے کا، اور ایک کو دوسرے صوبے کا امیر بنایا۔ ان کو جاتے وقت جو آپ کی ہدایات تھی، ان ہدایات میں ایک جملہ سنیے آپ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا، اے معاذ اور اے ابو موسیٰ، لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں کو مذہب سے بتکایا مت کرو کہ وہ بتک جائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے مشکلات پہ مت ڈالا کرو۔ اور اللہ کے رسول جب اور عام صحابہ کو بھیجتے تھے کہ ایک تو تثنیہ کا صیغہ ہے، ایسے ہی جمع کے صیغوں کے اندر بشارتوں کا ذکر ہے، اس لیے بشارتوں کو سامنے رکھتا ہے آدمی تو آدمی کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ اس میں آدمی کی طبیعت پرسکون رہتی ہے، خوش رہتی ہے۔ پھر اس مشن کے اندر تنگیاں آتی ہیں، یہ قیامت تک تنگیاں ہوں گی۔ یہ جو مشن ہے اللہ کی بات کو زندہ کرنے کا مشن، اللہ کی بات دنیا میں زندہ ہو، اس کو نہ کافر چھوڑیں گے نہ منافق چھوڑیں گے، جو پکے اور بہت سارے ایمان والے بھی اس میں خلل ڈالیں گے، آپ کے گھر کے لوگ خلل ڈالیں گے۔ تو فرمایا کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کا کہنا مت مانیے۔ کبھی اللہ کے رسول نے کسی کا نہیں مانا۔ ایک دن آپ تشریف لائے تو کافر بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے، اس وقت نیا وقت تھا، اور ابو طالب اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ آپ کے قوم کے لوگ آئے ہیں اور یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ تبلیغ کا کام چھوڑ دے اور ہمارے بتوں کو برا نہ کہے اور ایک اللہ کی بات نہ کرے۔ دیکھو بھتیجے، میں کب تک تیرا ساتھ دوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال میں آئے اور کیا فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں آ جائے اور یہ چاند میرے بائیں ہاتھ میں یہ لوگ رکھ لیں
اور یہ لوگ مجھ سے یہ کہیں، یہ مطالبہ کریں کہ یہ آسمانی باتیں بیان کرنا چھوڑ دو، تو میں کسی صورت میں اللہ کی بات نہیں چھوڑوں گا۔ اور سورہ قلم کے اندر آیت ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں آپ اس تبلیغ کے کام میں ڈھیلے پڑ جائیں، بات کرنا چھوڑ دیں، تو یہ بھی آپ کے مخالفت چھوڑ دیں گے۔ یہ سب باتیں ہمارے لیے ترغیب ہیں کہ یہ کام ایسا ہے، اللہ کی بات کو دنیا میں زندہ کرنا، اس میں رکاوٹیں ضرور آئیں گی۔ نفس بھی نہیں چاہے گا، لوگ بھی نہیں چاہیں گے، طبیعت بھی نہیں چلے گی، لیکن کیا فرمایا، اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بہت عجیب جملہ لکھا ہے، وہ چھوٹا سا ہے لیکن بہت ایسا ہے کہ اتنا جاندار جملہ ہے۔ فرمایا اگرچہ طبیعت بعض چیزوں سے بہت تنگ ہو جاتی ہے، باطنی طور پر آدمی بہت زیادہ دشواریوں کا شکار ہو جاتا ہے، فرمایا ایسے اللہ کی بات کے پھیلانے والوں کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو باطنی تکلیف ہے، آدمی کی بے قراری ہے، روحانی طور پر یہ ترقی کا سبب ہے، اللہ کے ہاں قربت کا سبب ہے۔ اس وقت تو ہے تکلیف، اس وقت تو ہے بے چینی، لیکن اللہ جل جلالہ کے ہاں قربت کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے حکم ملا کہ ہر موقع پر اللہ پہ بھروسہ کرے، اور کافی ذات، کام بنانے والی ذات، وہ صرف کس کی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے دائیں بائیں ہر طرف سے مخالفت ہوگی، لیکن کسی کی پرواہ کیے بغیر آدمی کو اللہ کی بات کے پھیلانے کے اندر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو پورا دن، جیسے اب سے لے کر رات تک یہ پورا وقت ہے، اس میں یعنی ہم میں سے ہر ایک کی جو سوچیں ہیں، وہ تو آفس جانا ہے اور یہ پیمنٹیں دینی، ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن اس وقت سے لے کر رات سوتے وقت تک میں اللہ کی بات کتنی جگہ کروں گا، میں لوگوں کو مسجد کی طرف کتنی جگہ میری بات ہوگی، اور میرے دل دماغ میں اللہ کے دین کے مٹنے کا کیا غم ہے۔ میرے گھر کی چیزیں اگر متاثر ہے تو میں غمگین ہوتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم ٹوٹے، میری طبیعت پہ اثر پڑ رہا ہے یا نہیں، اور اس نافرمانی جو پھیلی ہوئی ہے میری طبیعت پہ کیا اثر ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے، اس کی مستقل 24 گھنٹے یہ ذہنیت ہو کہ اللہ کی بات دنیا میں زندہ ہو۔ اور ایک اس میں بہت ہی عجیب بات، یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کہ انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ تھوڑا سا یہ توجہ ڈالنا، یہ گہری بات ہے، لیکن آپ بھی ایسے کوئی ان پڑھ نہیں ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں ضرور آئے گی، اور اللہ نے چاہا تو بہت سارے اس پر عمل بھی کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں تھوڑی سی توجہ کے ساتھ یہ سوچو کہ پوری دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ کی کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور اندر اندر تھوڑی دیر سوچ کے ساتھ کہ اے اللہ ان نافرمانیوں کو آپ ختم کر لیں، اور پوری دنیا کے اندر اے اللہ نیکیوں کو زندہ کر لیں، نافرمانیوں کو ختم کر لیں، اور اے اللہ پوری دنیا کے اندر نیکیوں کو زندہ کر لیں۔ تو کہا کہ اللہ جل جلالہ کا قرب، جیسے نبیوں کو اللہ پاک اس محنت کی وجہ سے کہ دین دنیا میں زندہ ہو اور نافرمانیاں دنیا سے ختم ہو، جیسے نقل و حرکت کے اندر آدمی پھرتا ہے، جیسے اس میں آدمی کو اللہ کا قرب ملتا ہے، ایسے ہی تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اس سوچ کے ساتھ وقت گزارنا کہ دنیا سے برائیوں کا خاتمہ خدا کرے اور دنیا میں نیکیوں کو اللہ زندہ کرے۔ تو یہ تھوڑی دیر کی سوچ، اور یہ تھوڑی دیر کی اس سوچ میں جو دعا ہوگی،
کہا اس میں اللہ پاک اس بندے کو بہت بڑا روحانیت اعتبار سے اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ تو انسان یعنی اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی سوچوں کے اندر اور اپنی محنت کے اندر اس بات کو وجود دے کہ مجھے اللہ جل جلالہ نے نبیوں کی نیابت اور آسمانی نمائندگی اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس میں کتنا استعمال ہو رہا ہوں۔ تو جب آدمی یہ کم سے کم سوچ میں لائے گا، دعاؤں میں لائے گا، تو اللہ پاک اس کے اس وجود کو اور اس کے بدن کو اس محنت کے لیے قبول کریں گے کہ اللہ پاک اس کی صلاحیتوں کو، اس کی سوچوں کو، اس کے پیسے کو، اس کے اوقات کو آسمانی باتوں کا لینا اور آسمانی باتوں کا دینا، دین کو لو اور دین کو دو، قرآن و حدیث سے لو اور لوگوں کے اندر اس خیر کو کیا کرو، تقسیم کرو، اور لوگوں سے اس کا کوئی بدلہ نہ چاہو، اور بدلہ کس سے چاہو؟ وہ اللہ کی ذات سے چاہو۔ تو یہ ان دو آیتوں کا ہمارے لیے حکم ہے کہ ایمان والوں کو بشارتیں دیں، اور ان بشارتوں کے پھیلانے میں رکاوٹیں آئیں گی اس کی پرواہ نہ کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اور کام بنانے کے لیے اللہ کی ذات کیا ہے؟ کافی ہے۔ باقی زندگی تو گزر رہی ہے، لیکن یہ صبح شام کس پہ کٹ رہے ہیں اور کس وقت زندگی کی شام ہو جائے گی یہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ بہت خوش قسمت ہے جس کی صبح شام کس میں ہو رہی ہے؟ آسمانی باتیں لینا اور آسمانی باتیں آگے دنیا کے اندر پھیلانا۔ اس سے بڑی محنت، اس سے بڑا کام اگر ہوتا تو اللہ نبیوں کو دے دیتے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے، دین کو لینا اور دین کو دینا، دین کو لینا اور دین کو دینا، اور پھر اللہ کی ذات سے مدد کو مانگنا۔ یہ اللہ پاک نے اس چیز کو نبیوں کے پاس بھیجا، اور وہی چیز اس امت کی طرف اللہ پاک نے منتقل کی ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری مغفرت فرما، عافیت نصیب فرما، برکت نصیب فرما، خیر نصیب فرما۔ اللہ پاک جتنی بشارتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اے اللہ وہ ساری بشارتیں ہمیں نصیب فرما، دنیا میں بھی نصیب فرما اور آخرت میں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ جو نمائندگی اور سفارت کا کام آپ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، اس کو سیکھنا اور اس کو پر عمل کرنا روحانی اعتبار سے اور بدنی اعتبار سے یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اور اب سے لے کر رات سوتے وقت تک اے اللہ اس بات کی فکر نصیب فرما کہ دین دنیا کے اندر زندہ ہو اور میری صلاحیتیں اس میں استعمال ہو، اور نیکیاں دنیا میں پھیل جائیں اور برائیاں دنیا سے ختم ہو جائیں۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ کل درس نہیں ہوگا۔